اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمد للہ الذی هو یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ صدق اللہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے۔ معزز حاضرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری تعلیمات، سبحان اللہ، اس میں صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے، اور سبحان اللہ جان ہے تو جہان بھی ہے۔ تو یقیناً حاضرین کرام، صحت اور تندرستی کا عبادات سے تعلق بہت اہم ہے۔ پیارے کریم آقا علیہ السلام کی تعلیمات طب نبوی، اور اگر اس طب نبوی سے فوائد اٹھائے جائیں تو سبحان اللہ جسمانی صحت بھی بہتر ہے، اور جسمانی صحت بہتر ہونے کے ساتھ سبحان اللہ عبادات میں یکسوئی، عبادات میں سبحان اللہ خوب ذوق و شوق، اور عبادات سے گہرا تعلق ہے صحت کا۔ ناظرین کرام، یقیناً اگر بندہ صحت مند ہے، صحت و تندرستی ہے، تو قرآن کریم کی تلاوت میں سبحان اللہ ایک کیفیت اور ایک لطافت، ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو سبحان اللہ صحابہ سبحان اللہ گھنٹوں گھنٹوں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ صرف اور صرف نماز کے علاوہ نہیں بلکہ نمازوں کے اندر، نفلی نمازوں کے اندر بھی پوری رات جو ہے وہ کھڑے رہتے تھے اور اللہ کی بندگی کا حق ادا کیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، ایک آج ہم ہیں، آدھا گھنٹہ تلاوت قرآن کریم بہت مشکل مرحلہ لگتا ہے۔ آج یقیناً ایک فرض رکعت 4 رکعتیں فرض، اور اسی طریقے سے عشاء کی نماز اگر 17 رکعتیں ہیں تو وہ پڑھنا بھی بہت دشوار محسوس ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر روزے رکھنے ہیں تو روزے بھی بہت مشکل سے رکھ سکتے ہیں یا رکھنے پڑتے ہیں۔ تو یقیناً ناظرین کرام، صحت صحیح نہیں ہے، اور صحت کیوں صحیح نہیں ہے کہ صحت کے لیے ہم خاص طور پر حفظان صحت کے جو اصول ہیں ہم اس پر عمل نہیں کرتے، اور خاص طور پر اگر ہم نبوی زندگی کو دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیں تو سبحان اللہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبوی زندگی کو فالو کرتے تھے تو صحت بھی اچھی تھی، اور عبادات میں سبحان اللہ چاق و چوبند بھی تھے، اور عبادات کے اندر خوب ماشاءاللہ لذت بھی انہیں حاصل ہوتی تھیں۔ یہاں تک کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں ہے کہ سبحان اللہ کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہے، فرمایا کہ جب میں نماز کی حالت میں ہوں تو تیر جو انہیں چبھ گیا تھا، تیر جو ان کے جسم میں پیوست ہو چکا تھا، فرمایا کہ جب میں نماز کی حالت میں ہوں تو یہ تیر میرے جسم سے نکال لو۔ اللہ اکبر، یعنی کہ اللہ سے تعلق میں اس قدر مگن رہتے تھے کہ اس میں دنیاوی تکالیف کا احساس تک نہیں ہوتا تھا۔ آج ہمارے جسم میں دنیاوی جسمانی تکالیف کی وجہ سے نماز میں کھڑا ہونا، قیام کے لیے 3 منٹ یا 10 سیکنڈ یا 30 سیکنڈ کے لیے نماز میں قیام کی 1 رکعت میں کھڑا ہونا، تلاوت قرآن کریم کرنا، اگر آج آپ کی لوکل مسجد کے اندر امام صاحب اگر کوئی 10 آیات قرآن کریم کی تلاوت کر لیں سورہ فاتحہ کے بعد تو وہاں ایک شور ہو جائے کہ یہ امام صاحب بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں، لیکن اللہ اکبر، اور ہماری عادت ہو چکی ہے بس 3 آیات جو ہیں وہی کافی ہیں، اور اپنی روزمرہ کی روٹین میں بھی ہم نے سورہ اخلاص ہی کا انتخاب کیا ہے یا سورہ کوثر ہی کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس جسمانی صحت اچھی نہ ہونے کی وجہ سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ نماز مختصر ہونی چاہیے۔ ناظرین کرام، اب اس کے لیے جسمانی صحت کو بہتر رکھنے کے لیے خاص طور پر جوانوں کو بھی حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے خاص طور پر جو دیکھیں انڈر 40 ہیں ان کو تو لازمی طور پر UK یورپ کے اندر رہنے والے 35 جب ہو جاتے ہیں، 35 کے سے ابو ہو جاتے ہیں تو مختلف قسم کی بیماریاں انہیں مختلف قسم کی بیماریاں ان کا جسم جو ہے وہ اس کی نشو و نما کرتا ہے، اور مختلف قسم کی بیماریاں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے، کب سنا تھا کہ ایک 6 سال کے بچے کو بھی شوگر کا مرض ہوگا؟ کب سنا تھا کہ 6 سال کے بچے کا بھی دل کا آپریشن ہوگا؟ کب سنا تھا کہ 6 سال کا ایک بچہ یا بچی ہے اس کو مائیگرین ہوگا؟
یہ سب کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے حفظان صحت کے اصولوں پر عمل نہیں کیا۔ حالانکہ اصول تو یہ ہے کہ سبحان اللہ، پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں یہ ملتا ہے کہ مغرب کی نماز ادا کرو، اور مغرب کی نماز کے بعد سبحان اللہ اب کوشش یہ کریں کہ سبحان اللہ اب جتنا جلدی ہو سکے عشاء کی نماز ادا کریں، اور عشاء کی نماز کے بعد جو ہے پھر اپنے بیڈ ٹائم ہو جائے، اور جو وقت سے یعنی کہ مغرب کی نماز سے پہلے کھانا کھاتے ہیں اور مغرب کی نماز کے بعد اپنا معمول، اپنے وظائف، اپنے معمولات کرتے ہیں، اور اس کے بعد وقت سے بیڈ پر چلے جاتے ہیں، تو سبحان اللہ اور رات کو تہجد کے لیے بھی اٹھتے ہیں۔ بہت سے ایسے بزرگ آج بھی میرے معاشرے کے اندر ہیں جو ماشاءاللہ آج ہمارے گھروں کی رونق ہے۔ کتنے بزرگوں، کتنے خاندانوں میں، کتنے آپ کے بہت سے خاندانوں میں یا آپ کے گھروں میں ایسے بزرگ موجود ہوں گے جو رات کے پہر تہجد کا اہتمام کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ماشاءاللہ وہ ارلی سوتے ہیں۔ جب وہ ارلی سوتے ہیں اور ماشاءاللہ جو سب سے پہلی یعنی کہ ارلی نائٹ کی جو نیند ہے یہ آپ کو چاق و چوبند رکھتی ہے، اور آپ کو رات کے پہر، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دن میں قیلولہ کرو، دن میں قیلولہ کرو، رات میں تہجد میں اٹھنے میں آسانی ہے۔ اسی طریقے سے صبح کے وقت میں جلدی اٹھو، صبح کے وقت میں برکت ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ جب تمہیں بھوک لگے تو کھاؤ، اور جب تمہارا دل نہ جب بھوک ہے کھاؤ، تو کھانے کے بعد اپنی بھوک چھوڑ کر کھانے کو چھوڑ دو۔ اب ہمارے یہاں کیا ہے کہ جب تک فل نہ ہو اور جب تک اپنے وہ کہتے ہیں ٹھونسنا، جب تک ہماری آنتیں اسٹریچ نہیں ہوں تو اس وقت تک ہمیں تو اپنی کھانے میں مزہ ہی نہیں آیا، کہتے ہیں ابھی بھی بھوک باقی ہے۔ بھائی بھوک چھوڑ کر آپ کو جو ہے اپنا کھانا چھوڑ دیں، لیکن ہمارے یہاں یہ کہ رج کر کھانا ہے اور ڈٹ کر کھانا ہے، اور کھانا بھی کون سا؟ رات کا ڈٹ کر کھانا ہے اور رج کر کھانا ہے، اور دن کا کھانا وہ تو چلو سینڈوچ ہی چل جاتے ہیں، کوئی کرپس کا پیکٹ ہی کھا لیا، کوئی کچھ کھا لیا۔ یہ چیزیں جو ہے ہماری صحت کو خراب کرتی ہیں۔ تو اس لیے جو جوان ہیں وہ اپنی صحت کے لیے ابھی سے اگر اچھی غذا کا استعمال کریں گے اور صحیح معتدل غذا کا استعمال کریں گے، دیکھیں کامن سینس کی باتیں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، جو جتنی سادی غذائیں استعمال کریں گے ان کی صحت اتنی ہی اچھی ہوگی۔ جو جتنی زیادہ جو ہے ریسیپیز، آج تو ماشاءاللہ خواتین بھی ایسے ایسے پروگرامات دیکھتی ہیں جو اچھی اچھی ریسیپیز جو ہے انہیں بتائیں، اور اس میں کیا ہے مرچ مسالے تھوڑے سے زیادہ، اور جب کہیں باہر جو ہے آرڈر بھی کرنا ہوتا ہے کھانا تو اس میں بھی کہتے ہیں ذرا ہاٹ چلی کرنا اسے، یا ہاٹ یعنی کہ اس میں ذرا تھوڑا سا مرچیں زیادہ ہونی چاہیے۔ تو کیا ہوگا؟ پھر یہی کچھ ہوگا کہ معدہ بھی خراب، جگر بھی خراب، اور کڈنی بھی خراب، اور بھی کچھ عرصے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یار وہ فلاں ہمارے جاننے والے تھے نا، ان کو جو ہے نا ان کا اب کڈنی کا آپریشن ہوا ہے، ان کو ڈائلسس شروع ہو گیا، ان کو جو ابھی بلاڈر میں تکلیف ہو گئی ہے، ان کے معدے میں تکلیف ہو گئی، ان کا چلنا پھرنا۔ ارے جوان بندے ہیں، کیا ہو گیا بھائی؟ کمر میں تکلیف ہو گئی ہے۔ کیا ہو گیا؟ جوان بندے چل نہیں سکتے، گھٹنوں میں درد ہو رہا ہے۔ بھائی جوان بندے کیا ہوا؟ اچھا بھائی بس اٹھا نہیں جا رہا۔ ارے جوان بندے بھی کبھی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ اٹھا نہیں جا رہا، لیٹے ہوئے تو بیٹھا نہیں جا رہا، بیٹھے ہوئے تو کوشش کرتے ہیں ٹیک لگانے کی جگہ تلاش کرتے ہیں کہیں ٹیک لگا کر بیٹھ جائیں۔ بھائی یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ آپ کی غلط قسم کی غذاؤں کے استعمال سے اور آپ کی روزمرہ کی روٹین میں آپ نے جسم پر توجہ نہ دینے کی وجہ سے۔ تو اس لیے صحت کے لیے، صحت کا عبادات سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اگر صحت کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں تو حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کرنا ہوگا۔ تو ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات تو سبحان اللہ اتنی خوبصورت تعلیمات ہیں، اگر ان کو اپنایا جائے، ان پر عمل کیا جائے تو یقیناً ناظرین کرام سبحان اللہ آپ کو دنیاوی صحت، دنیا میں رہتے ہوئے ایک اچھی صحت بھی مل سکتی ہے، اور سبحان اللہ اسی طرح دنیا میں رہتے ہوئے رب العالمین کی بندگی کا حق ادا کر کے سبحان اللہ اپنی آخرت کو بھی بہتر کر سکتے ہیں۔ لیکن ناظرین کرام وہ لوگ جو کسی بیماری کے اندر ہیں، دیکھیں اگر بیماری بھی رب العالمین کی طرف سے ہے نا، اگر اب بیماری ہے تو بیماری میں اگر وہ یعنی کہ بیماری کے اندر مبتلا ہے تو بیماری کی وجہ سے وہ کوئی عبادت نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر میں بتلاؤں، جیسے ابھی یوم عاشورہ کا روزہ آنے والا ہے، اب یوم عاشورہ کا روزہ جو صحت مند ہے وہ تو رکھ لیں گے ماشاءاللہ، جو نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یار اب 9 کا روزہ بھی رکھنا پڑے گا اور 10 کا بھی رکھنا پڑے گا۔ چلو اگر 9 کا نہیں رکھا تو 10 کا رکھیں گے، تو 10 کے ساتھ پھر 11 کا رکھنا پڑے گا۔ اب ان کے لیے یہ 2 روزے رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب وہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسا راستہ، ایک روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، نہیں رکھ سکتے؟ ارے بھائی رکھ سکتے ہیں، ایک بھی رکھ لیں کوئی نہیں، لیکن کیوں؟
اب صحت نہیں ہے، تندرستی نہیں ہے، تو اب یا تو بھوک پر کنٹرول نہیں ہے، غذاؤں پر کنٹرول نہیں ہے، تو اب معدے کی عادت خراب کی ہوئی ہے، کھانا بھی زیادہ ہے، رٹ کر کھانا ہے، تو پھر کیا ہے، تو معدے تو پھر اس کی ڈیمانڈ تو بڑھے گی۔ اب وہ لوگ جو بیمار ہیں، بیماری ہونے کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، بیماری کی وجہ سے تلاوت قرآن کریم ذوق و شوق سے نہیں کر سکتے، یا وہ لوگ جو عبادات کے اندر جن کی دل جمی نہیں ہوتی، تو ان کے لیے بھی پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری سنائی ہے۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو بیمار رہتے ہیں اور بیماری کی وجہ سے وہ جو ہے اپنی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ان کو جو ہے سبحان اللہ انہیں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نا امید انہیں جو ہے محروم نہیں کرتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی سبحان اللہ اجر عظیم عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ پیش خدمت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ کسی آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دو فرشتوں کو اس کے پاس بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں جا کر دیکھو، اور اچھی بات کہتا ہے اور عیادت کرنے والوں سے شکایت نہیں کرتا تو میں اس کے گوشت کے بدلے اچھا گوشت اسے دوں گا۔ یعنی جسمانی طور پر کمزوری ہو چکی ہے بیماری کی وجہ سے، فرمایا اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اسے اس سے بہتر انشاءاللہ اس کو صحت دوں گا اگر وہ زیادہ شکوہ شکایت نہیں کرتا، اور فرمایا کہ میں اس کے خون کے بدلے، ظاہری بات ہے آئرن کی کمی ہو چکی ہے، جسم میں خون کی کمی ہو چکی ہے، فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جا کر دیکھو کہ اگر وہ اچھی بات کا تذکرہ کرتا ہے اور زیادہ شکوہ شکایت نہیں کرتا تو میں اسے خون کے بدلے اسے اچھا خون دوں گا، اور فرمایا کہ اگر میں نے اس کو اسی میں موت دے دی تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اللہ اکبر، بیماری کی حالت میں، اور فرمایا اگر اسی بیماری سے رہائی دے دی تو اس کے پچھلے گناہ اللہ کریم معاف فرما دیتے ہیں، اور اب وہ نئے سرے سے اس پر عمل کا آغاز کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی احادیث ناظرین کرام انشاءاللہ العزیز اپنے پروگرام کا حصہ بنایا کرتے ہیں، اور الحمدللہ آج ماشاءاللہ یہ ماہ بلکہ اس سال کا ایک نیا پروگرام، اس سال کا جو ہے ماشاءاللہ ہمارا فرسٹ شو ہے، کیونکہ الحمدللہ پچھلے سال 1441 ہجری کے اندر الحمدللہ ہم نے جتنے ٹاپک وائز الحمدللہ گفتگو کی، اس میں آپ حضرات کو ایک آپ کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے مختلف تجاویز آپ کو دیں، اپنے اساتذہ سے جو علمی استفادہ کیا وہ سب آپ تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اب الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بدولت بھی بہت سے لوگوں کو صحت کی دولت نصیب ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صحت و تندرستی والی زندگی نصیب فرمائے، اور الحمدللہ ابھی نئے اسلامی سال 1442 ہجری کا الحمدللہ یہ فرسٹ پروگرام ہے۔ تمامی حضرات کو دل کی اتھا گہرائیوں سے نئے اسلامی سال کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ماشاءاللہ ماہ محرم الحرام سبحان اللہ بڑی برکتوں والا مہینہ یہ شروع ہو چکا ہے، اس میں اپنی صحت پر توجہ دیجئے، اور یہ سوچ لیجئے کہ اب اسلامی سال کا آغاز ہے تو اب میں نے اپنی صحت پر بھی اسی طرح توجہ دینی ہے، اور صحت پر توجہ دینے کے ساتھ جب میں اچھی غذا کھاؤں گا، میں اچھی صحت رکھوں گا تو سبحان اللہ اس کی بدولت میں جب مجھے اس اچھی غذا سے توانائی ملے گی، اس توانائی کی نیت یہ کریں کہ اس توانائی کو میں اللہ کی بندگی کے حق ادا کرنے میں صرف کروں گا۔ سبحان اللہ، اگر اچھی غذا کھائی، اچھے بادام کھا لیے، اخروٹ کھا لیے، کوئی آپ نے نٹس کھا لیے، یا اس کے علاوہ کوئی اچھی غذا آپ نے کھائی، اس سے آپ کو توانائی حاصل ہوئی، تو یہ نہیں کہ اکڑ کر پھر چل رہے ہیں زمین پر، نہیں، پھر کیا کرنا ہے، سبحان اللہ تلاوت قرآن کریم کی طرف توجہ دینی ہے، سبحان اللہ نماز کی طرف توجہ دینی ہے۔ تو ناظرین کرام یہ سب وہ باتیں ہیں کہ جن پر آج اہل ایمان کی اس انداز سے توجہ نہیں ہے۔ میں جم کے اندر گیا، میں پہلے ایکسرسائز کے لیے زیادہ نہیں کوئی ویٹ لفٹنگ نہیں کرتا، لیکن کبھی پہلے پابندی سے جایا کرتا تھا، تو اب تو دور ہو گیا، تو لیکن کیا ہے کہ اس میں جانے کا مقصد کیا ہوتا تھا، کارڈیو کرنا، کارڈیو میں جو ہے اپنے جسم کے خون کے دوران کو بہتر کرنا اور اپنے جسم کو چاق و چوبند رکھنا۔ اب جاتا نوجوانوں کو دیکھتا کہ نوجوان جو ہے ماشاءاللہ بڑے بڑے ہیوی ویٹ اٹھا رہے ہیں۔ ایک نوجوان کو میں نے دیکھا ماشاءاللہ وہ بڑے ماشاءاللہ ویٹ لفٹنگ کر رہے تھے، پہلے میں نے اس کو اپریشیٹ کیا اور میں نے اس کو کہا ماشاءاللہ بہت ماشاءاللہ زبردست نوجوان ہے یار، بڑے آپ ویٹ اٹھاتے ہیں، کتنا kg ہے؟ تو اس نے بڑے خوشی سے بڑا خوش بھی ہوا۔ تو اس کے بعد میں نے اس سے کہا کہ یار یہ بتاؤ کہ فجر کی نماز پڑھتے ہو؟ کہا نو۔ تو میں نے کہا وائی آئی کانٹ ویک اپ۔ تو میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس سے کہا کہ آئی ڈونٹ نو آئی کانٹ ویک اپ۔ تو پھر میں نے اس کو کہا کہ یار یہ بتاؤ کہ آپ کا جو بلانکٹ ہے اس کا وزن کتنا ہے؟ بولا مے بی ½ kg، مے بی مور دین 1 kg۔ تو میں نے اس کو کہا کہ جب ½ kg اور 1 kg کا آپ بلانکٹ اٹھا کے دور نہیں پھینک سکتے، اور یار جم کے اندر جو ہے آپ 40 kg اور 100 kg آپ وزن اٹھا رہے ہو،
تو یار وہ کتنا آسان ہے. تو آپ بہادر وہ ہے جو سبحان اللہ صبح کے وقت میں اپنا ½ kg کا بلانکٹ اٹھا کے دور مارے اور جس کو توانائی حاصل ہوئی ہے اس توانائی کو اللہ کی عبادت میں صرف کرے. تو ناظرین کرام یہ سب وہ باتیں ہیں جن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. جن کی صحت اچھی ہے, صحت ہونے کے باوجود اگر وہ اللہ کی بندگی کا حق ادا نہیں کرتے تو یقیناً اللہ کی بارگاہ میں ان سے پوچھ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ماشاءاللہ جوانی دی ہے, صحت دی ہے, تندرستی دی ہے, اور وہ اس صحت و تندرستی کو اللہ کی بندگی کے حق کی ادائیگی کے اندر صرف نہیں کرتے تو یقیناً ناظرین کرام وہ بہت بڑی محرومی کے اندر مبتلا ہیں. تو ان سے بھی میری گزارش ہے کہ جب صحت ہے, تندرستی ہے, تو خوب ان لوگوں سے پوچھئے جو اس نعمت سے محروم ہیں, جو آج کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں. ماشاءاللہ آج آپ جوان بندے ہیں, کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھتے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کربلا کے اندر یہ پیغام دیا تھا اپنے نانا کی امت کو کہ میرے نانا کی امت, میں نے تو آخری وقت میں بھی نماز کو سر سجدے میں تن سے جدا کروا دیا لیکن نماز کو نہیں چھوڑا. تو آج جوان بندہ نماز کو چھوڑتا ہے تو کم از کم حق کو ادا کیجئے. اور جو بزرگ ہیں اگر آپ نہیں ادا کر سکتے تو آپ یہ مت سوچئے کہ آپ محروم ہیں. نہیں, جس طرح اللہ کریم جو ہے جوانوں کو عبادت کا حق ادا کرنے کی توفیق دے رہے ہیں, آپ کو وہ حق نہیں حاصل ہو رہا, لیکن آپ اللہ کی بارگاہ سے اجر و ثواب سے محروم نہیں ہیں. اللہ کی بارگاہ سے آپ کو اجر و ثواب ضرور ملے گا کیونکہ وہ رب العالمین جانتا ہے. میں ایک اور حدیث مبارکہ بھی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ توجہ دلائی, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مبارکہ مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بیٹھے تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور پھر فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں کیوں مسکرایا ہوں؟ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بہتر جانتے ہیں. ارشاد فرمایا مجھے تعجب ہوا اس مومن پر, مجھے مومن پر تعجب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو بھی فیصلہ فرماتے ہیں وہ اس کے لیے اس میں خیر ہی ہوتی ہے. لہٰذا مومن کا کام یہ ہے کہ وہ ہر خوشی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یقین کر لے اور غمی کو بھی جہاں تک ہو سکے اپنی تکالیف کی شکایت نہ کرے. عبدالعزیز بن رواحہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں سبحان اللہ, اسی حدیث مبارکہ کو آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ سبحان اللہ اگر وہ شخص بیماری کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جکڑ, فرشتے کہتے ہیں کہ یا رب العالمین اگر تو نے اس کو بیماری کے اندر جکڑ دیا ہے تو وہ کہاں سے بندگی کا حق ادا کرے؟ تو اللہ کریم فرماتے ہیں میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس کو اگر بیماری میں جکڑ دیا ہے تو میں اسے جوانوں سے جو صحت مند ہیں ان سے زیادہ اسے اجر و ثواب دوں گا. سبحان اللہ. تو ایک اور بھی حدیث مبارکہ ناظرین کرام بخار کی حالت میں فرمایا کہ اگر کوئی شہید ہو, بخار کی حالت میں اگر کسی کو موت آ جائے تو وہ شہید ہے. اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو دنیا میں تکلیف دیتے ہیں تو جب وہ تکلیف کے اندر اس تکلیف سے ازالے کی دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور فرما دیتے ہیں. یا سبحان اللہ اگر اس کو اسی حالت میں موت آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سبحان اللہ اسے شہید کا درجہ عطا فرماتے ہیں. تو ناظرین کرام الحمدللہ آج کے نشست میں انشاءاللہ ابھی سوال و جواب انشاءاللہ شامل کریں گے. چلتے ہیں ایک مختصر سی بریک کی طرف اور بریک سے واپسی پر انشاءاللہ العزیز پھر ہماری یہ نشست جاری ہے اور پھر انشاءاللہ آپ حضرات کو سوال جواب کا موقع دیں گے. چلتے ہیں ناظرین کرام ایک مختصر سی بریک کی طرف اور بریک سے واپسی پر انشاءاللہ العزیز آج کے ٹاپک کے حوالے سے جو میں نے باتیں کی, جو آپ نے ماشاءاللہ سنی کہ عبادات کا جو تعلق ہے ان پر توجہ دیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. چلتے ہیں ایک مختصر سی بریک کی طرف. اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ناظرین کرام ماشاءاللہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کا میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے. ناظرین کرام ماشاءاللہ ماہ محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے اور ماہ محرم الحرام میں یقیناً بہت سے لوگ ہیں مختلف ماشاءاللہ عبادات کے اندر اور سبحان اللہ اپنا وقت گزارتے ہیں اور عبادات کو یکسوئی سے ادا کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی صحت پر بھی توجہ دیجیے تاکہ صحت اچھی ہوگی تو عبادت کے اندر یکسوئی بھی ہوگی اور عبادت کے اندر لذت بھی ہوگی. ناظرین کرام کالز کھول دی گئی ہیں اور انشاءاللہ العزیز وقت ہوا ہے آپ کی کالز کا. انشاءاللہ کالز کو بھی شامل کریں گے اور انشاءاللہ جیسے ہی انشاءاللہ مجھے کنٹرول روم انفارم کریں گے انشاءاللہ میں آپ کی کال کو شامل کروں گا. تو ناظرین کرام الحمدللہ ثم الحمدللہ جس طرح ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایوری سیٹرڈے الحمدللہ ہمارا یہ پروگرام لائیو ہوتا ہے اور اس میں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ حضرات کو خاص طور پر UK یورپ کے اندر خاص طور پر جو بیماریاں رائج ہیں یا ان بیماریوں سے کیسے بچا جائے یا ان بیماریوں سے ان کے علاج کے لیے گھریلو علاج کس ماشاءاللہ آپ کو تجویز کیے جاتے ہیں
اور ماشاءاللہ یقین جانی کہ بقول عوام الناس کے آپ لوگوں کے یہ بہت سے لوگ مجھے پچھلے دنوں ایک ساتھی مجھے کہنے لگے کہ قاری صاحب آپ کی حکمت کی وجہ سے ہم تو یہ پہلے سمجھتے تھے حکمت بھائی بہت مشکل، جڑی بوٹیوں کو نام یاد کرنا بہت مشکل ہے، تو ماشاءاللہ اب تو الحمدللہ ہمیں حکمت تو بہت آسان لگنے لگی ہیں اور ماشاءاللہ گھریلو علاج بتلا دیتے ہیں۔ کالز کو شامل کرتے ہیں انشاءاللہ پھر آپ کی مزید جو ہیں جوابات۔ جی فرسٹ کالر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ماشاءاللہ اقبال بیگم خیریت سے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ نہیں، اس ہفتے میں بہت پریشان تھی کیونکہ یہ مسئلہ ہو گیا کہ ابھی بلڈ پریشر تو ابھی نارمل ہوتا جا رہا ہے، الحمدللہ۔ جو شوگر ہے وہ اچانک جو ہے وہ نارمل سے اوپر ہو گئی ہے، 6 7 8 تک چلی گئی ہے، اور پیشاب بہت زیادہ آتا رہا اس ہفتے مجھے۔ اچھا تو کیا کھانا لیٹ کھا رہی ہیں آج کل کیا؟ نہیں، آج کل تو میرے روزے ہیں، لیکن شوگر میں نے چیک کیا تو وہ جو ہے نا نارمل جیسے ہوتی ہے 5 5.5، اس سے زیادہ ہے، 6 7 8 تک چلی گئی ہے۔ پاؤں کے تلووں میں جلن رہتی ہے، درد رہتا ہے؟ نہیں، اتنا وہ کچھ نہیں ہے ادھر سے۔ اچھا واک وغیرہ کرتی ہیں؟ واک بھی میں روزانہ کرتی ہوں، 20 30 منٹس کرتی ہوں روزانہ۔ ویری گڈ ماشاءاللہ۔ صرف مطلب شوگر جو ہے آپ کی ہائی ہوگی، اس کے لیے کچھ بتا دوں؟ اس کے لیے بتا دیجیے۔ میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ۔ بہت آتا رہا، یہ پتہ نہیں اس کی وجہ سے ہو گیا یہ۔ ہاں نہیں، جب شوگر بڑھتی ہے تو پیشاب پھر زیادہ آتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں ذکر کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کا۔ نیکسٹ کالر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نام، عمر، وزن؟ میں اپنی کزن کے بارے میں پوچھ رہی ہوں جو پاکستان میں رہتی ہیں، ان کا نام ہے صدف اور ان کا وزن ہے 83 kg۔ عمر؟ عمر ہے 38۔ جی سوال کیجئے۔ اچھا، وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے پورے جسم میں کالے دانے ہیں، کھجلی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، ڈاکٹر کہتا ہے خسرہ نہیں ہے اور منہ پہ نہیں ہے۔ اچھا، خارش بھی ہوتی ہے۔ اچھا، جو دانے ہیں وہ پانی والے دانے ہیں یا صرف خشکی ہیں؟ اب یہ تو نہیں پتا، میرا خیال نہیں، ہے اسے پورا پتہ کریں۔ ہے۔ بہرحال میں کہ کھجلی کے حوالے سے اور جسم میں یہ اصل میں جو علامت ہے نا، یہ علامات جو ہیں وہ خون کی خرابی کی ہیں۔ میں ذکر، اچھا ان کے ایام صحیح ہوتے ہیں پابندی سے؟ میرے خیال سے کال ڈراپ ہو گئی۔ جی نیکسٹ کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے بات کرنی تھی، میرے نا چہرے پہ بہت زیادہ دانے نام، نکل رہے ہیں۔ عمر، وزن؟ ہیلو جی نام، عمر، وزن بتلائیے۔ نام عائشہ علی ہے، عمر 32 سال ہے، اور کیا وزن نہیں پتا۔ وزن ٹھیک ہے، ٹول ہے۔ وزن کتنا ہے؟ وزن 60 ہے۔ جی سوال کیجئے کیا مسئلہ ہے؟ 65 ہے۔ جی سوال کیجئے۔ سوال کہنا تھا کہ چہرے پہ بہت زیادہ دانے نکل رہے ہیں، پیپ والے، ایک دانہ ٹھیک ہوتا ہے اور پھر نکل رہے ہیں اور نا داغ بھی پڑ رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ شادی شدہ ہیں؟ جی۔ اچھا، کتنے بچے؟ 2۔ الحمدللہ۔ اچھا میری بہن یہ بتائیں کہ یہ آپ کیا تلی ہوئی چیزیں زیادہ کھاتی ہیں آج کل کیا؟ جی کوئی تلی ہوئی چیزیں، فش فنگر یا سموسے؟ نہیں، وہ نا مجھے الرجی کوئی ہے، کوئی ٹیبلٹس رونگ کھا لی تھی۔ تو پھر ڈاکٹر کو بتایا آپ نے؟ جی ان کو بتایا، لیکن اس کا سائیڈ افیکٹ ہو گیا ہے۔ چلے میں آپ کے ہونٹوں پر تو نہیں ہے کچھ؟ جی آپ کے ہونٹ تو نہیں سوجے ہوئے ہیں کچھ؟ آپ کے ہونٹوں پہ کچھ اس کے اثرات تو نہیں سامنے آئے؟ نہیں، ہونٹ نہیں ہوئے میں، صرف جو ان سے نا باڈی پہ بہت زیادہ خارش، ایچنگ وغیرہ ہوئی ہے، اس کی وجہ سے اور دانے نکلے ہیں بہت زیادہ، چہرے پہ نشان بھی پڑ رہے ہیں، بلیک، اور نہ پیپ والے دانے بھی نکل رہے ہیں۔ ایک ٹھیک ہوتا ہے پھر دوسرا نکل آتا ہے، دوسرا ٹھیک ہوتا ہے پھر۔ ٹھیک ہے، میں ذکر کرتا ہوں آپ پروگرام دیکھیں، میں ذکر کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ نیکسٹ کالر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ماشاءاللہ، نام، عمر، وزن؟ ہاں بیٹے کیسے ہو؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں جی ٹھیک ہے، شکر اللہ۔ میرے بیٹے کے لیے سوال ہے، میرا بیٹا 32 سال کا ہے، وزن اس کا 12 سٹون ہے۔ جی اس کا نام محمد عارف ہے۔ جی سوال کیا ہے؟ سوال اس کے دونوں ہاتھ سو جاتے ہیں، پین نیڈل جسے کہتے ہیں نا وہ ہوتا ہے۔ اچھا، کتنا عرصہ ہو گیا؟ 3-4 ہفتے ہوئے۔ اچھا،
اچھا دونوں ہاتھ سو جاتے ہیں یا ہاتھوں کی انگلیاں؟ دونوں ہاتھ سو جاتے ہیں. اچھا دائیں والا ہاتھ کونی تک سو جاتا ہے, بائیں والا اکیلا ہاتھ ہی سوتا ہے. اچھا تو یہ اس میں ٹانگیں بھی سوتی ہیں ان کی یا صرف اور صرف ہاتھ سوتے ہیں؟ ہاتھ ہی سوتے ہیں. اچھا دوسرا ہے کہ ان کا وزن بھی زیادہ ہے تو اس کے لیے کوئی ایکسرسائز وغیرہ یا کچھ, ان کا پیٹ بھی بڑھا ہوا ہے؟ نہیں پیٹ نہیں, وزن بھی زیادہ نہیں لگتا, قد ماشاءاللہ اونچا ہے. اچھا الحمدللہ. اچھا تو اس کے حوالے سے غذا کے اندر کوئی بے اعتدالی تو نہیں ہوئی ہے؟ کچھ کہہ نہیں سکتی میرے ساتھ. اچھا رات کو پوری نیند پوری لیتے ہیں؟ سوری رات کو پورا صحیح سوتے ہیں وہ؟ نہیں, کہتا ہے نیند نہیں آتی زیادہ. نیند نہیں آتی. اچھا یہ کتنا ٹائم ہو گیا نیند کے پرابلم ہے؟ نیند کی پرابلم کو کافی عرصہ ہوا. اچھا کافی عرصہ ہو گیا. ہاں جی. اچھا اس کے علاوہ ان کے دماغ میں, سر میں درد رہتا ہے اکثر؟ نہیں. ٹھیک ہے بس میں ماشاءاللہ ٹھیک ہے. الحمدللہ میں ذکر کرتا ہوں, پروگرام دیکھیں انشاءاللہ. بہت شکریہ کال کرنے کا, جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. ہاں جی میں لائن پر ہوں. جی بات کیجئے. نام, عمر, وزن. ٹھیک ہے. السلام علیکم. میرا نام کوثر ہے اور میری عمر 60 ہے اور میرا وزن جو ہے وہ 11 اسٹون ہے. ٹھیک ہے فرمائیے سوال کیا ہے؟ اچھا مجھے بالوں میں اتنی کھجلی ہوتی ہے, میرے بال بہت زیادہ گرتے ہیں, بہت گرتے ہیں, ہر وقت کھجلی ہوتی رہتی ہے. تو بدن میں بھی ہوتی ہے صرف بالوں پہ ہوتی ہے؟ نہیں صرف بالوں میں ہوتی ہے. اچھا تو سر پہ پسینہ بہت آتا ہے؟ جی سر میں پسینہ آتا ہے؟ نہیں پسینہ نہیں آتا. اچھا تو بال جو ہے کب سے گرنا شروع ہوئے زیادہ؟ یہ تقریباً مجھے تو اب سوال ہو گیا. تو یہ تقریباً ایام کے ختم ہونے کے بعد یہ سارا معاملہ ہوا ہے؟ نہیں ایام تو پہلے کے ختم ہو گیا, 10-12 سال ہو گئے ہیں. تو لیکن یہ جو کھجلی ہے اب سال سے ہو گیا, میرے بالوں میں بہت زیادہ کھجلی ہوتی ہے, بال بہت زیادہ گرتے ہیں. میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ, پروگرام دیکھیں. ٹھیک ہے بہت شکریہ کال کر. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا. جی ماشاءاللہ. نام, عمر, وزن. ہاں بیٹا میرا نام قمر نیسا ہے, میں لندن سے بول رہی ہوں. بیٹا میں نے پوچھنا تھا, آپ بہت جلدی بولتے ہو, میری سمجھ میں نہیں آتا. میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے سنتی ہوں لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا. اما جی پتہ ہے کہ ابھی آپ کے سامنے بیٹا کہ مجھے پہلے کرونا کا اٹیک ہو گیا تھا, پھر میرا پیشاب اور ٹائلٹ بند ہو گیا تھا, اس کے لیے ہاسپٹل رہ کر آئی 10 دن. پھر کیا نام ہے وہاں سے آئی, انہوں نے دوائیاں چینج کر دی تھی تو میرے چکروں کی وجہ سے میری آنکھیں نہیں کھلتی تھی, میں اٹھ ہی نہیں سکتی تھی. 2 مہینے ہو گئے تھے 3. اب انہوں نے پھر مجھے پرانی دوائی دی ہے چکروں کی, اس سے چکروں کو فائدہ ہے لیکن میرے سے کھڑا نہیں ہوا جاتا, میرے پیر سو جاتے ہیں. اچھا یہ بتائیں 5 منٹ بھی نہیں کھڑا ہوا جاتا میرے سے کہ میں چائے بنا لوں, اور کیا نام ہے میرے پیر ایسے ہو جاتے ہیں جیسے بالکل ڈیڈ ہو گئے. عمر کتنی ہے, وزن کتنا ہے؟ میرا وزن 8 اور 47 ہے. ٹھیک ہے اما جی. دوسرا مسئلہ یہ کہ میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں اپنے 78 میں ذکر کرتا ہوں. ٹھیک ہے بہت شکریہ کال. جی ناظرین کرام انشاءاللہ کالز بھی مزید شامل کریں گے, میں تھوڑے جوابات دے دوں تو کیونکہ وقت بہت مختصر ہے. اقبال بیگم ماشاءاللہ آپ تو ہماری پرمننٹ کالر ہیں, تو شوگر آپ کی ہائی اس وقت ہو رہی ہے تو آپ اس کے لیے پریشان نہ ہو, ہائی ہونے کی وجہ سے ہی آپ کو پیشاب زیادہ آ رہا ہے تو اس کے لیے سب سے بہترین چیز ہے میتھی دانہ کا پاؤڈر بنائیں, رات کو ہلدی والے پانی کے ساتھ میتھی دانے کا پاؤڈر لے لیں, اس کو کنٹینیوسلی استعمال کریں. اس کے علاوہ اگر شوگر بہت زیادہ ہائی ہو رہی ہے تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کیا کریں, بھنڈی کاٹ لیں, چھوٹی بھنڈیاں کے پیسز کر لیں, اس کو ایک پانی کے گلاس میں ڈال کے رکھ دیں اور رات پورا پڑا رہیں, صبح اٹھ کر اس کا وہ پانی پینے, اللہ کے حکم سے انشاءاللہ العزیز یہ اس سے کافی بہتر ہو جائے گا. تیسرا علاج یہ ہے کہ صبح کے وقت میں جو ہے نا جوں کا دلیا, یہ جوں کا پانی بنا کر اس کو ابال کر جو ہے اس کا پانی پئیں, انشاءاللہ اس سے بھی آپ کی شوگر جو ہے وہ لو ہو جائے گی. اس کے علاوہ بھی اور بہت سے علاج ہیں, انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ میں مزید ذکر کروں گا. بہن صدف ہیں, آپ کی عمر جو ہے 38 ہے اور 83 ان کا وزن ہے, اور پورے جسم میں کالے دانے اور خارش ہو رہی ہے اور بہت زیادہ یعنی کہ جسم پر نشانات ہو رہے ہیں, اس کا کوئی علاج بتلائیں. دیکھیں پورے جسم میں کالے دانے اور خارش کا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ جسم میں یعنی کہ خون کے اندر خرابی ہے. جب خون کے اندر خرابی ہے تو اب اس کا علاج کیا ہے کہ سبحان اللہ کیا کریں کہ کڑوی چیزوں کا استعمال کریں. رات کو میتھی دانہ بہت اچھی چیز ہے, میتھی دانہ اور کالے جو
کالے جو کھلاتے ہیں کڑوے والے وہ استعمال کریں اس کے، یعنی کہ ہلدی والے پانی کے ساتھ 1 چمچ کالے جو لے لیں اور 1 چمچ میتھی دانہ لے لیں، رات کے وقت ہلدی والے پانی کے ساتھ اسے کھا لیں، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ خون کی خرابی جو ہے اس میں اعتدال پیدا ہو جائے گا۔ دوسرا کام یہ کریں کہ آپ خاص طور پر دیکھیں ہمارے یہاں صافی ملتی ہے، صافی لے لیں صبح نہار کے وقت، یہاں صافی ملتی ہے، صافی جو سیرپ ہوتا ہے وہ لے لیں آپ صبح کے وقت میں، نہار منہ آپ صافی لینا شروع کر دیں تو اس سے خون کی صفائی کے لیے بہت اچھا ہے۔ اس کے علاوہ بہن عائشہ ہیں، آپ کی عمر 32 ہے اور وزن 55 ہے، چہرے پر پیپ والے دانے ہو رہے ہیں، باڈی پر بھی خارش ہو رہی ہے۔ آپ کیا کریں، دیکھیں جب غسل کریں، غسل کرنے کے بعد اپنے پورے جسم پر پانی اپنے ساتھ ابال کر لے جائیں، یعنی کہ میتھی دانے کا پاؤڈر جو ہے آپ 6 چمچ میتھی دانے کا پاؤڈر ڈالیں اور تقریباً 1 کلو پانی اس کے اندر لے لیں، بلکہ 1.5 کلو پانی لے لیں، اس میں 1 کلو پانی رہ جائے، اس پانی کو لوٹے میں اپنے ساتھ لے جائیں، جب نہا لیں، نہانے کے بعد بدن خشک کیے بغیر، یعنی کہ اپنے پورے جسم پر نہانے کے بعد یہ میتھی دانے والا پانی اپنے جسم پر ڈال دیں اور پھر اپنے بدن کو ڈرائی یعنی تولیے سے خشک نہ کریں اور یہ پابندی کریں۔ اس کے علاوہ آپ کے چہرے پر دانے ہو رہے ہیں، چہرے پر پیپ والے دانے ہو رہے ہیں تو اس کے لیے سب سے بہترین جو ہے وہ آپ عرق گلاب، اس کے اندر آپ لے لیں تقریباً 4 ٹیبل اسپون آپ عرق گلاب لے لیں، 1 چمچ میتھی دانہ لے لیں، 1 چمچ آپ ہلدی کا پاؤڈر لے لیں اور 1 چمچ آپ شہد ڈال دیں، اس کو مکس کر کے اس کا پیسٹ بنائیں اور اس کا چہرے پر پیسٹ کریں، چہرے پر دانے وغیرہ ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور چہرے پر جو اس کے علاوہ چہرے پر نشانات ہیں تو چہرے پر نشانات بھی ختم ہو جائیں گے۔ اور کنٹینیوسلی اگر آپ پابندی چاہتی ہیں کہ آپ کے جسم میں یہ بار بار یہ دانے نہ ہوں تو آپ اس کے لیے کوشش کریں گرم غذاؤں کا استعمال کم کریں، خاص طور پر جن کو بھی جسم میں خارش زیادہ ہوتی ہے وہ گرم غذاؤں کا استعمال کم کریں، اور باہر اگر ایلوپیتھک ادویات استعمال کریں گے تو اس سے خارش والی جتنی ادویات ہوتی ہیں اس کے اندر نیند کے یعنی کہ آپ کو نیند کی غشی طاری ہو جاتی ہے جس سے جو ہے نا باڈی کو سکون ہو جاتا ہے، تو ان سے پرہیز کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور ہے ہماری اماں جی، ان کے بیٹے ہیں محمد عارف، ان کی 32 ان کی ایج ہے، 12 سٹون ان کا وزن ہے، دونوں ہاتھ سن ہو جاتے ہیں اور ان کو نیند بھی صحیح نہیں آتی، کافی ٹائم ہو چکا ہے۔ دیکھیں دونوں ہاتھ کا سن ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جسم میں خون کا دوران نہیں ہے، خون کا دوران نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے لیے ایک تو یہ اس کا ایک وجہ یہ ہے، دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کولیسٹرول کا لیول جو ہے نا وہ ہائی ہے، تو کولیسٹرول کے لیے سب سے بہترین کیا ہے کہ صبح نہار منہ 1 لہسن، یہ جسے گارلک کہتے ہیں، 1 لہسن جو ہے وہ چھوٹے اس کے پیسز کر لیں اور صبح اس کے اندر یعنی کہ اس کو شہد کے اندر شامل کر لیں، صبح نہار منہ ہلدی والے پانی کے ساتھ جو ہے اسے کھا لیں۔ اور ہلدی والا پانی میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ 3 انچ کا ٹکڑا فریش ہلدی کا وہ چھوٹے پیسز کریں اور اس کو پانی کے اندر ڈال دیں، پانی کے اندر ڈال کر اس کو ابالنے کے بعد جو ہے اس پانی کو استعمال کریں، اس پانی کے ساتھ جو ہے یہ 1 لہسن استعمال کریں تو انشاءاللہ یہ جو خون کا دوران ٹھیک ہو جائے گا اس سے جو ہے۔ اور ہاتھوں کی ایکسرسائز کریں، جسم کے جس حصے میں اور وہاں کا مساج کریں، زیتون کے تیل سے مساج کریں، اس کے ساتھ اس کے علاوہ ہاتھوں کی ایکسرسائز کریں، جسم کے تھوڑا سا بھاگ دوڑ کریں جس سے تاکہ جسم میں خون کا دوران کچھ اعتدال پر آئے۔ اور کوشش یہ کریں کہ ایک اور طریقہ کہ یہ کر سکتے ہیں آپ، یعنی کہ ایکسرسائز اس قسم کی بھی کر سکتے ہیں کہ جس میں آپ کا سر نیچے ہو اور ٹانگیں جو ہے تھوڑا سا اوپر وزن کی سائڈ پہ ہو، اور یہ اس سے بھی انشاءاللہ العزیز آپ کے جسم میں خون کا دوران بہتر ہو جائے گا۔ بہرحال ناظرین کرام اس کے علاوہ بھی بہت سے علاج ہیں، تجویز کیے جائے تو پھر وقت اس کے لیے کافی چاہیے۔ بہن کوثر ان کی عمر 60 سال ہے اور 11 سٹون کا وزن ہے، بالوں میں کھجلی ہوتی ہے، بال بھی گر رہے ہیں، تقریباً سال ہو چکا ہے۔ دیکھیں بال سر میں کھجلی ہوتی ہے تو اس کے لیے کیا ہے، اس کے ممکن ہے کہ سر میں خشکی وغیرہ پیدا ہو گئی ہو، تو آپ اس کے لیے میں ہمیشہ 3 تیل بتاتا ہوں، یعنی کہ آپ لے لیں زیتون کا تیل، کلونجی کا تیل، تل کا تیل اور اس کے ساتھ فینوگریک آئل یعنی کہ میتھی دانے کا تیل، یہ چوتھا تیل ہے۔ یہ چاروں تیلوں کو مکس کریں اور اس کو پابندی کے ساتھ اپنے سر پر لگائیں، اس سے انشاءاللہ بار گلنے بھی بند ہو جائیں گے اور اس سے انشاءاللہ العزیز آپ کے سر میں کھجلی بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ رات کو سوتے وقت میتھی دانہ 1 چمچ پاؤڈر آپ ہلدی والے پانی سے لینا شروع کر دیں، اس سے آپ کے جسم میں دردیں وغیرہ بھی، جسم میں خون کا دوران بھی، اس کے علاوہ ایک اور بہن ہے ہماری اماں جی قمر النساء، وہ سب سے پہلے شکوہ کر رہی تھی آپ بہت جلدی بولتے ہیں، اصل میں کیا کریں ابھی آپ کے سامنے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، ابھی کالز بھی باقی ہیں، تو اب کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں جلدی سب کے جوابات بھی دے دوں، لیکن معذرت خواہ ہوں، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس پر مزید میں عمل کروں کہ میں آہستہ جو آپ حضرات کو جوابات دوں۔ ہماری اماں جی قمر النساء ان کو پہلے کرونا ہو چکا تھا، اس کے بعد پیشاب بھی بند ہو گیا تھا، پھر اس کے بعد دوائیاں دیں انہوں نے، پھر اس سے جو ہے اور تکلیف مطلب اس سے ان کی آنکھیں بند ہو جاتی تھیں، پھر چکر آتے تھے۔ اب
اب یہ پیر پاؤں بھی سو جاتے ہیں، تو دیکھیں اس سب بیماریوں کا علاج جو ہے میتھی دانہ، میتھی دانہ رات کو پاؤڈر بنا لیں، میتھی دانہ 70 سے زیادہ بیماریوں کے لیے شفا یابی کا ذریعہ ہے۔ میتھی دانے کا پاؤڈر بنا لیں، رات کو سوتے وقت 1 چمچ ہلدی کا والا پانی کے ساتھ آپ اسے استعمال کریں۔ اما جی آپ یہ استعمال کریں 7 دن، پھر مجھے بتلائیے گا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں، اس کے بعد پروگرام کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، اور پھر انشاءاللہ ہماری تو رات گئے تک آپ تک انشاءاللہ آج جاری رہے گی گفتگو انشاءاللہ۔ جی لاسٹ کالر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ماشاءاللہ میری مم جی مسز حسن خیریت سے، آپ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کی بڑی کرم نوازی۔ آپ سنائیں، آپ اتنے ثواب بانٹ رہے ہیں تو میں نے بھی جھولی پھیلائی ہوئی ہے۔ ہم تو آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، جس کی بدولت میں تو دعائیں کرتی ہوں، آپ میرے لیے بھی دعا کریں۔ اور آپ نے 2 روزوں کا بتایا نا، میں نے وہ پوچھنا تھا محرم کے جو روزے ہیں 9ویں 10ویں کا ہے یا 10ویں 11ویں کا ہے؟ اگر کوئی 9 کا نہیں رکھ سکا تو پھر وہ 10ویں کے ساتھ 11ویں کا شامل کر لیں گے۔ اچھا 10ویں 11ویں کا، ہاں اگر 9 کا رکھ لیتے ہیں پھر 10ویں کا رکھ لیں۔ اچھا پھر 11ویں کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں، اگر رکھیں تو ماشاءاللہ رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ عموماً یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ تھی کہ پیارے کریم آقا علیہ السلام جب مدینہ میں تشریف لائے تو اس وقت دیکھا کہ اہل یہود بھی جو روزہ رکھتے تھے، تو ان سے پوچھا کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی نا وہ، فرمایا بنی اسرائیل سے ہمیں آزادی ملی ہے، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں رہا تو ہم جو ہے 10 کے ساتھ ہم 9 کا بھی روزہ رکھیں گے۔ اور پھر آپ نے حکم دیا کہ اگر کیونکہ اس میں یہود کی مخالفت ہے، فرمایا کہ اس میں یہ ایسا کرو کہ جو ہے 9 کے ساتھ 10 کے ساتھ 9 کا رکھ لو، اگر 9 کا نہ رکھ سکے تو 10 کے ساتھ پھر 11 کا شامل کر لو۔ ناظرین کرام پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، مسز حسن اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ناظرین کرام الحمدللہ آج کا یہ پروگرام جس میں الحمدللہ کوشش کی تھی کہ آپ حضرات کے سوالات کو بھی شامل کریں، جوابات کو بھی شامل کریں، لیکن پھر میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کوشش کروں گا کہ آہستہ آہستہ مزید بات کروں، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ 1 گھنٹے میں جو ہے الحمدللہ سب کو موقع دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو شفائے کلی نصیب فرمائے، اور اس سال کو اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کے لیے رحمتوں برکتوں کے ساتھ اللہ ہمیں صحت و تندرستی والی زندگی نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے گا اپنے میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی کو اور اسلام چینل اردو کی پوری ٹیم کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین۔ اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین۔